یعنی میں نے جب محرم کی سات نکالی تو میری کیلکولیشن کہہ رہی تھی اس سے بڑی سات آنی ممکن ہی نہیں ہے. میں نے یہ بات کی تھی جب محرم کی سات نکالی تھی. اس کے بعد ایک مہینہ چھوڑ کے اگلی سات ایسی آئی جو اگر اس سے زیادہ نہیں تھی نا تو اسے کم بھی نہیں تھی. یہ سات پھر ویسی آ گئی کہ اگر اس سے زیادہ نہیں ہے نا تو اسے کم بھی نہیں ہے. یہ قدرت کے کام ہے. یہ اللہ دیکھیں نا، اللہ جب لوگوں کی مدد کرتا ہے نا تو پھر انرجیز کو اس طرف چینلائز کرتا ہے. اور بار بار میں جب اس کا ذکر کرتا ہوں تو یہ سات جو ہے نا وہ خاص ٹائم ہوتا ہے جو آپ کو کوشن دے سکتا ہے. ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر حال میں موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. جس وقت چاہیں اس کو پکاریں. میں نے کائنات میں اللہ سے زیادہ وفادار دیکھا ہی کوئی نہیں. ایسے ہی ہے سر، بالکل. آپ زندگی کے کسی حصے میں کبھی بھی اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، جب واپس آئیں گے وہیں ملے گا جہاں آپ نے چھوڑا تھا، وہیں ملے گا جہاں پہ آپ چھوڑ کے. اللہ تو چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے. یار کیا بات ہے. اللہ تو ہے، وہ ایٹرنل ہے، وہ ہے. ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو، ہم اس سے دور ہوتے ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اس کو نبھاتا بھی ہے. اللہ کو سمجھیں، اللہ کون ہے، کیا ہے وہ، کیا اس کی انرجیز ہیں، سمجھیں، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا. یہی حدیث کا ترجمہ ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. سات کی قبولیت جو ہوتی ہے نا اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس صورت کے ساتھ اس کی انرجی میچ کری. تو اس مہینے جس صورت کے ساتھ اس کی انرجی میچ کری سورہ نور ہے. اور اللہ اپنا تعارف کراتا ہے واللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، روشنی. زندگی کے اندھیروں میں روشنی کا وقت آ گیا. یہ کامیابی کا وقت ہے، زندگی کی کامیابیاں حاصل کرنے کا وقت ہے. اس کی ڈائمینشنز ہی بڑی شاندار ہوتی ہیں. عطا الہی کا وقت ہے، اللہ سے جڑنے کا وقت ہے، اللہ کی کرم نوازی کے حصول کا وقت ہے. اور خاص طور پہ اس کی انرجی چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے جڑی ہوئی ہے تو یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری ثابت کرنے کا وقت ہے. صرف زبانی نہیں کہنا کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے. یہ زبانی کلامی کی عاشقی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتی، کر کے دکھانا پڑتا پریکٹیکلی. اور رسول اللہ کی محبت کیا ہے بھئی؟ محبت جو ہوتی ہے اس کے جتانے کے 100 طریقے. فرض کیجئے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کو کچھ نہیں دے سکتے، کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں، نہیں لے جا سکتے تو آتے ہوئے بچوں کو کوئی تھوڑے بہت کچھ چیزیں دے دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، ان کا جو گھر ہے، ان کے جو بچے ہیں، جو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، ان سے محبت قرآن پاک میں اللہ نے واجب کی ہے. کل لا اسألکم علیہ اجرا ولی آیات الا مودۃ فی القربہ، کہ میں تو تم سے اس کا کوئی اجر، اس نبوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا. سرور انبیاء کو اللہ نے کہا، رسالت مآب نے اپنی مرضی سے نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو کہیے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. میں نے تمہیں روشنیوں میں لے کے آیا ہوں، تمہاری زندگی کے اندھیرے دور کیے ہیں، تمہیں اللہ کا احساس دلایا ہے، میں نے تمہیں دوزخ سے نجات دی ہے. کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا. محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام مودت ہے. محبت چلی جائے جان نہیں جاتی، دکھ ضرور ہوتا ہے. مودت چلی جائے تو جان رہتی ہی نہیں ہے. یعنی میری اولاد سے اتنی محبت کرنا کہ اگر ان کی محبت تمہارے دل سے اترے تو تم بھی اس دنیا کو چھوڑ دو. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کوئی یہ وقت ہے، یہ کیسا ہے، اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں. جی سر. اس کا جو ٹائم بن رہا ہے نا وہ 11 اکتوبر 2024 بروز جمعہ. 11 اکتوبر. ہاں جی. اور اس کی جو کیلکولیشن بنتی ہے 11 اکتوبر 2024، تو
تو اس کو ذرا کیلکولیٹ کریں تو 11 اس کا بھی 11 بنتا ہے. ٹھیک ہے, 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ کا وسلم نمبر کے ہے. اعداد. میں نے کیوں کہا تھا کہ سرور انبیاء سے جڑا ہوا. ٹھیک ہے, 11 سرور انبیاء سے جڑا ہوا. 11 کا امپیکٹ جو ہے وہ مولا کائنات سے جڑا ہوا. 11 کا امپیکٹ مولا حسن مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کس طرح شاہ جی نے بتایا 11 ڈیٹ آف برتھ جو ڈیٹ آف برتھ نہیں یار, 2024 ڈیٹ آف برتھ کا تو ذکر مطلب ہی نہیں. 2024 جو ہے اس کو ایڈ 11 اکتوبر 2024. میں اس کو بہت ساری ڈائمینشن میرے دیکھتا ہوں. حاجی جی منہ سے سلپ ہو گیا 2024 11 اکتوبر. لوگ پوچھتے ہیں نا ان کو اس لیے بتا کے کوئی بات نہیں, وہ اینجل نمبر پہ جو آپ نے بتایا وہ اینجل نمبر کو چھوڑ دیں. دعا کی قبولیت یہ بڑا چیپٹر ہے وہ. جی سر. ٹھیک ہے, اس کی انرجی جو ہے وہ 11 ہے. اور 11 ابھی جو مہینہ شروع ہوا وہ ربیع الثانی, 11 ربیع الثانی حضور غوث اعظم شاہ جیلانی سے منسوب ہے. اس کی انرجیز بھی اس میں آ رہی ہے, اس کا بھی اس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بروز جمعہ افضل الایام. اچھا, میں نے جب بار بار میں اس کو سوچتا ہوں کہ اللہ بھی کمال کے کام کرتا ہے. میں کبھی کبھی مسکراتا ہوں, کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ مالک کیا بات ہے. یعنی میں نے جب محرم کی 7 نکالی تو میری کیلکولیشن کہہ رہی تھی اس سے بڑی 7 آنی ممکن ہی نہیں ہے. میں نے یہ بات کی تھی جب محرم کی 7 نکالی تھی. اس کے بعد ایک مہینہ چھوڑ کے اگلی 7 ایسی آئی جو اگر اس سے زیادہ نہیں تھی نا تو اس سے کم بھی نہیں تھی. یہ 7 پھر ویسی آ گئی کہ اگر اس سے زیادہ نہیں ہے نا تو اس سے کم بھی نہیں ہے. یہ قدرت کے کام ہے. یہ اللہ دیکھیں نا, اللہ جب لوگوں کی مدد کرتا ہے نا تو پھر انرجیز کو اس طرف چینلائز کرتا ہے. یعنی آپ کی پوری دنیا میں تجارت ٹریڈ ونڈس کے اوپر ہوتی ہے, تجارتی ہوائیں چلتی ہیں. یعنی جہازوں کو وہ خود بخود دھکیل کے اس طرف لے جاتی ہیں جہاں ان کی منڈیاں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹریڈ جو ہے نا وہ ونڈس جو ہیں. اسی طرح اللہ بھی انرجی کے پیٹرنز کو اسی طرف دھکیل دیتا ہے کہ جس طرف لوگوں نے جانا ہوتا ہے. میں نے اسی طرح چاند گرہن میں اور سورج گرہن دونوں میں کہا تھا کہ یہ وقت آ جائے گا کہ جہاں پہ آپ کو ہونا ہے وہیں ہوں گے, اللہ آپ کو گھیر کے لے جائے گا. تو یہ 7 بھی اسی طرف لے کے جائے گی آپ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اب اس 7 کے وقت کی بات کر لیتے ہیں. PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم, یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کا مطلب ہے GMT گرینچ مین ٹائم جو ہے اس کے مطابق +500, یعنی گرینچ مین ٹائم سے 5 گھنٹے آگے پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, +500 پہ. +500 کے اوپر اگر اس کو دیکھیں تو یہ شروع ہوگا 3:35 سے پہر. ٹھیک ہے, اس بار رات کو نہیں آ رہا, اس بار دن کو آ رہا. ٹھیک ہے, سے پہر 3:35 جو پاکستان میں 3:35 PM ہوں گے PM پہ یہ شروع ہوگا اور 7:47 جو ہے اس پہ یہ ختم ہو جائے 7:47 تک. اور یہ ٹوٹل 4 گھنٹے اور پھر 11 منٹ بن رہے ہیں. 4 گھنٹے 11 منٹ. 11 میں نے سیکوینس آپ کو بتایا. یہ چاروں طرف سے اس سیکوینس کی انرجی اس کے اندر آ رہی ہے. یہ 4 گھنٹے 11 منٹ اور ٹوٹل 251 منٹ ہے. تو یہ 8 کا انسا آتا ہے. یہ تھوڑا سا وہی گھما پھرا کے, یعنی جہاں آپ نے جانا ہے وہاں لے جائے گا. 8 کا انسا 251 منٹ سے ایڈ کریں تو 251 6 اور 6 7 8 دیکھیں نا, جو ہے نا 4 گھنٹے 60 منٹ, 6 چوکا 24 240 11 منٹ اس میں ایڈ کریں تو 251. ٹھیک ہے, تو یہ بنے گا. یہ 8 پھر وہی ہے مکافات عمل, یعنی اگر اللہ کے قریب ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے. کرنا آپ نے. ناظرین یہ بڑا اچھا موقع آ رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. شاہ جی اب بتانے لگے ہیں. یہ وقت جو ہے نا, یہ میں نے پہلے بھی عرض کی, رسالت مآب سے وفاداری ثابت کرنے کا وقت, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین سے محبت کرنے کا وقت ہے, کہنے کا نہیں. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں, مجھے جو لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی فلاں پڑھائی بتا دیں, فلاں پڑھائی بتا دیں. مطلب سب سے پہلا سوال میرے سے ہوتا ہے جی اسم اعظم بتائیں. تو میرا ایک ہی جواب ہے, ہمیشہ اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس وقت تک آپ کے پاس جسم اعظم نہیں ہے نا تو اسم اعظم آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. جسم اعظم ہوگا تو پھر وہ اسم اعظم آپ کے جسم کے ساتھ مل کے انرجی ایسی بنائے گا کہ آپ جو چاہیں گے کر لیں گے.
اور جب تک جسم اعظم نہیں ہے، ایک پر سے پرندہ تو نہیں اڑتا، ایک پر سے تو نہیں اڑتا، دونوں چاہیے آپ کا، جو ہے وہ میٹر بھی چاہیے اور نان میٹر بھی چاہیے، نان میٹر بھی چاہیے، آپ کا فزیکل بھی چاہیے اور اسپرچول بھی چاہیے، دونوں ہوں گے تو چل جائے گا، نہیں تو فراڈ ہی ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420 زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کلو اللہ احد، اور اندر سے کہانیاں کچھ اور کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، بالکل شاہ جی ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے چلیں، میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن پھر اس کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، شکرانے کے نفل ادا کرنے، ٹھیک ہے، 2 نفل کم از کم ضرور ادا کریں۔ اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا شکریہ ادا کرنا، ان کی وجہ سے دین ہے نا، ان کی وجہ سے کلمہ ہے نا، انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہے نا، انہوں نے تعارف دیا نا اللہ کا۔ بھئی اللہ نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے رسول ہے اور میں اللہ ہوں، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا کہ یہ اللہ ہے، یہ دین ہے، اس کو مان لو، نے مان لیا۔ دین کا تعارف کس نے دیا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین، ان کا شکریہ ادا کرنا۔ کیسے کریں؟ کم از کم درود پاک تو پیش کریں نا، کم از کم چھوٹے سے چھوٹا عمل یہ ہے کہ درود پاک پیش کریں، درود پاک کم از کم 1 تسبیح، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا دل کرے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ انرجی اس پوری ساتھ کی بنتی ہے سورہ نور سے، نور، ہورائزن، روشنی، نئی چیزیں، زندگی کے اندھیروں میں راستے، سورہ نور 1 مرتبہ بہت ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا دل کرے۔ اس کے بعد ہم نے یہ آپ کو اکثر بات کرتے ہیں کہ ایگزیکیوشن کی ہم صورت نکالتے ہیں، تو اس کی ایگزیکیوشن کی صورت بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے درود پاک کے بعد کرنا ہے 19 مرتبہ سورہ قدر، ٹھیک ہے، 29 مرتبہ سورہ قریش، پھر 1 مرتبہ سورہ فجر۔ اب سورہ نور اور سورہ فجر، وہ بھی روشنی، یہ بھی نیو ڈان، نئے راستے کھلنے کی طرف، سورہ فجر 1 مرتبہ، ٹھیک ہے، پھر سورہ قریش 29 مرتبہ، پھر سورہ قدر 19 مرتبہ، اس کے بعد پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکیں، پھر 2 نفل صلاۃ الحاجت، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو ہے وہ حاجت پیش کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اپنی عرض گزاری کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ اور یہ جو ٹائم آپ نے بتایا 251 منٹس جو بنیں گے اس کے اندر یہ سر اس کمپلیٹ کے اندر کر لیں، ظاہر سی بات ہے 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا کام ہوگا، زیادہ سے زیادہ آسانی سے اگر نہ کریں گے گھنٹے میں ہو جائے گا، ٹائم تو اتنا زیادہ ہے، سو یوٹیلائز کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان نے کام کرنے ہیں، مطلب اتنا نہیں ہے کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بزنسز بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، نوکریوں کا ٹائمنگ بھی ہے، تھوڑا سا میچ کر لیں۔ لیکن یہ ٹائم جو 11 اکتوبر کا آ رہا ہے یہ بہت اچھا شادی سر نے بتایا دیکھیں نا، یہ دوپہر کو شروع ہو رہا ہے اور شام تک ہے، تو اس کو یوٹیلائز کر لیں، اور ان کا ہی فائدہ ہے لوگوں کا ہی، کر لیں۔ بے شک ایسے ہی۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے، چلیں ایک اور سوال آپ نے یاد دلا دیا، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ جی اگر ہم جو ہے نا وہ اس ٹائم سے پہلے کمپلیٹ نہ کر سکیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے سٹارٹ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے کر لیا، کمپلیٹ ٹائم کے بعد ہوا ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو گیا، اچھا، ہو گیا، نہیں ہے کہ مطلب یعنی آپ اس انرجی کے ساتھ جڑ گئے نا، جڑ گئے ہیں، انرجی جو ہے وہ فیڈ آؤٹ بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ انرجی ختم بھی ہو گئی، وہ فیڈ بھی ہو گئی، تب بھی آپ اس کام کو کر رہے تھے نا، تو یو آر انکلوڈیڈ۔ کیا بات ہے۔ اچھا شاہ جی، اب کچھ سوالات لوگوں کے یہ بھی آتے ہیں اس کے اوپر، جیسے 11 اکتوبر آپ نے بتائی، اب کچھ لوگ ہیں جن کے وہ ویڈیو لیٹ پہنچی، انہوں نے بعد میں دیکھی، 13 کو دیکھی، کسی نے 18 کو دیکھی، لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں، ہے اللہ کا کلام، تو کیا وہ اس نیت سے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ایک گاڑی اسٹیشن سے نکلنی ہے، آپ نے تو اس گاڑی میں بیٹھنا ہے نا، اس گاڑی میں بیٹھ، ٹھیک ہے، گاڑی نکل گئی، اب آپ اسٹیشن پہ جا کے کھڑے نہیں، مطلب وہ ٹائم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے انرجی چینج چلتی ہیں، یہ میری مرضی سے نہیں چلتی یا کسی اور کی مرضی سے نہیں چلتی۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کی، سب سے پہلی بات کہ اللہ ہر وقت ہے،
اس کو کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، ویسے عبادت کر لیں۔ ہم جب ساتھ کی بات کرتے ہیں دیٹ از اے پش، دیٹ از اے کشن، دیٹ از اے سپورٹ، کہ وہ آپ کی دعاؤں کو ایک خاص انرجی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس خاص چند گھنٹوں میں۔ مطلب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جی یہاں تو ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ ہر جگہ ہے، پھر ساتھ ایگزیکٹلی کسی جگہ کسی ٹائم کی محتاج نہیں ہے، لیکن اسی ٹائم میں چونکہ انرجی اور ہورائزن بیہیو کر رہے تھے تو اس کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو مطلب بینیفٹس جو ہیں وہ انسان کو آبویسلی۔ بالکل۔ اور یعنی آپ نے ایک جگہ جانا ہے تو آپ اس ایسی گاڑی میں جاتے ہیں جو 60 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ سے زیادہ چلتی ہے، اس کی جگہ آپ نے کسی جگہ جانا ہے تو آپ کوئی جہاز کا سفر کر لیں تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یعنی جو کام آپ کے مہینوں میں ہونا ہے وہ ہفتوں میں دنوں میں ہو جائیں گے۔ یہ پوائنٹ ہے، سمپل۔ بہت زبردست شاہ جی، بہترین سر، اور آپ کی ریسرچز بہت اچھی ہوتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ اور کی آپ مرضی بڑی سے۔ محنت سے اور ایمانداری سے چیزوں کو نکالتے بھی ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے شاہ جی بہت زیادہ ناظرین ان کا بیزی شیڈول ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے ذائچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو نمبر ہم نے اسکرین پہ دیا ہوا ہے اسی لیے دیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں، کچھ چیز سمجھ نہیں بھی آتی، رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اللہ کا کوئی کلام اگر آپ نے پوچھنا شاہ جی سے تب بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹائم شاہ جی کا اللہ کا ہوتا ہے، کلام مجھے ایک یاد آ گئی، سوری آپ کی بات جی کاٹ رہا سر، ہوں، پلیز یہ اس کے اوپر ایک جملہ مولانا مودودی صاحب کا مجھے یاد آ گیا۔ ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ اپنے کلام کے بارے میں بات کریں، تو انہوں نے کہا تھا میرا کلام چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ انسان کے کلام کا یہ حال ہے، تو اللہ کا کلام آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنے قرآن پاک اللہ نے دے دیا نا، ترتیب سے پڑھیں، نفل جتنے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس کے علاوہ باقی پک اینڈ چوز نہ کریں۔ بالکل۔ قرآن پاک روز پورا تلاوت کریں، کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے بیلنس کر کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ نفل جتنے پڑھنا چاہتے ہیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ترتیب سے قرآن پاک، نفل اور درود پاک۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک اگر تم صرف پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صرف درود پاک پڑھ لیں سارے کام کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں جی فلانی بخشش کے لیے فلانا یہ، تو سر آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، قرآن پاک پک اینڈ چوز کی کتاب نہیں ہے۔ ہم یہ میں خود بتاتا ہوں کہ یہ پڑھ لیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی ایک بیماری ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر دوائی سجیسٹ کرتا ہے، ہر وقت وہ دوائی نہیں کھانی ہوتی، ایسا ہی ہے، جب ٹھیک ہو گئے پھر کیوں کھانی؟ ہر وقت وہ نہیں کھانی ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جی 4 وہ پنسورا لے لیا اور بس وہ صورتیں پڑھتے رہے۔ میرے پاس چونکہ یہ کہا تھا میں اس لیے یہ بات شروع کی، آپ جو ویڈیو ختم کر رہے تھے، لیکن یہ بات ضروری ہے، ایسے مجھے یاد آ گئی۔ تو صرف ایک بات سوچئے گا، قیامت والے دن جب آپ کے نامہ اعمال میں قرآن پاک پیش کیا جائے تو قرآن پاک کی چند صورتیں تو آپ کی طرف کھڑی ہوں اور باقی صورتیں یہ کہیں کہ مالک ان کو تو یہ پڑھتا رہا ہے، ہمیں تو منہ نہیں لگایا، کیا جواب دیں گے؟ ترتیب سے قرآن پاک پڑھیں۔ بالکل شاہ جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور بہت اچھی آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور ناظرین میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کا لنک جو ہے اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، جو یوتھ ہماری ینگ جنریشن ہے جن کے پاس نالج نہیں ہے، کم از کم ان کو اس طرف ہم نے اب لے کر آنا ہے، اور یہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہیں اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ لوگ اپنا بہت کام کروا لیتا ہے بے صاحب، شک، وہ کسی ایسے سے ہی بھی ہے، کروا لے لیتا بے ہے، شک کوشش کرنی فرض ہے، بس دیٹس اٹ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ ناظرین جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سوری میں بات نہیں، کر رہا ہوں، میری پلیز۔ عادت ہے بولنے کی، ہمارا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ بتا سکتے ہیں، ماننا نہ ماننا باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جس کو دینا ہوگا وہ گھیر کے لے آئے گا۔ بالکل سر ایسا ہی ہے، تھینک یو سو مچ سر، ویلکم۔ اور ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور شاہ جی اور ان کی ٹیم کو جب آپ یہ ساتھ میں دعا مانگیں نام لے کے ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر دل کرے تو فلک کا نام بھی، ہماری ٹیم کا نام بھی لے کے ہمیں بھی جی اس دعا کیا کریں۔ آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں۔ دعا تو بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ دعائی ہے، انرجی ہے۔ دعا جو ہے وہ دعا کرنے والا اگر سنسیئرلی دعا کرے
تو وہ تو عرش معلیٰ تک پہنچا دیتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین ویٹ کریں اگلی ریسرچ کا، انشاءاللہ شاہ جی جیسے نکالیں گے تو ہم اس پر اور مزید پروگرامز کریں گے اور ساتھ ہی شاہ جی سے پوچھیں گے کہ آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں. اب اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ